اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد وخشوعا فی عبادہ۔ اصحاب تقوی متقین کی صفات میں 49ویں صفت، ایک کم 50ویں صفت، جسے کل بھی پڑھا گیا اور اس کی شرح پر غور کیا گیا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ وہ عبادت میں خاشع ہوتے ہیں، خشوعاً فی عبادہ، عبادت میں ان کے دل، ان کے قلب عبادت میں ہوتے ہیں، ان کا دل عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ دل سے عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قلباً حاضر ہوتے ہیں۔ مرحوم فیض کاشانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ 6 چیزیں نماز کو کامل کرواتی ہیں۔ نماز کامل ہوتی ہے 6 چیزوں کے ذریعے۔ سب سے پہلی چیز حضور قلب ہے، دل آمادہ ہو، قلب آمادہ ہو، دل سے وہ کام کیا جا رہا ہو۔ دوسری چیز جسے بیان کیا گیا ہے وہ ہے تفہیم، پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ جو ذکر ہے، یہ جو نماز کے اندر سورے پڑھے جاتے ہیں اور نماز کے اندر جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، ذکر سجدہ، ذکر رکوع، رکوع سے اٹھتے وقت، قیام سے، تشہد سے اٹھتے وقت، اور 2 سجدوں کے بعد دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت جو ذکر پڑھے جاتے ہیں، یا جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، یا جو ہم سلام پڑھتے ہیں، ان تمام اذکار کے معنی ہے، شرح کی ہے۔ اسرار الصلاۃ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، استاد محسن قیاطی نے، اور بہت سے بزرگوں نے، آیت اللہ جوادی عاملی نے، اور بہت سے بزرگوں نے نماز کے جو اذکار ہیں ان کی شرح کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو تفہیم، نماز کو کامل کرنے کے لیے ایک اور چیز، تیسری چیز وہ ہے تفہیم، کہ پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد تعظیم، جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس کی عظمت کے قائل ہوں، اس کی بزرگی کے قائل ہوں، جہاں گئے ہیں اسے اپنے سے بڑا اور سب سے بڑا مانتے ہوں۔ تعظیم، عظمت کے قائل ہونا۔ اور چوتھی چیز رجا، اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں کہ قبول ہوگی، نماز قبول ہوگی، اس لیے آئے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، ہمیں امید ہے اللہ سے کہ وہ قبول کرے گا۔ اور چھٹی چیز حیا، شرم بھی آ رہی ہے اس کے سامنے کھڑے ہوتے وقت کہ اتنے گناہوں کے ساتھ، اتنی غلطیوں کے ساتھ، اتنی کوتاہیوں کے ساتھ، اتنے برے حال کے ساتھ، اتنے بے توجہی کے وضو کے ساتھ، اتنی بے توجہی کے کپڑوں کے ساتھ، اتنی بے توجہی کے حلیے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ حیا بھی آئے، شرم بھی آ رہی ہو، شرمسار بھی ہو کہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ تیرے سامنے آتے، اور ہم تو یہ کوتاہیاں اور کمزوریاں اور یہ عیب اور یہ برائیاں لے کے تیری بارگاہ میں آئے۔ لہذا چھٹی چیز جو ہے وہ ہے حیا، گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو نماز کی حالت میں۔ تو بس 6 چیزیں کیا ہوئیں؟ حضور قلب، دل آمادہ ہو، تعظیم، تفہیم، کیا پڑھ رہے ہیں، تعظیم، اس کی عظمت کے قائل ہوں، رجا، امید ہو کہ ثواب ملے گا اور امید ہو کہ نماز قبول ہوگی، اور چھٹی چیز حیا، کہ شرمسار بھی ہوں کہ اس کی بارگاہ میں آئیں۔ اب یہ نصاب جو بیان ہو رہا ہے، اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ حضور قلب، خشوعاً فی عبادہ۔ اصل بحث ہے خشوع قلب کی، اصل بحث ہے، اصل گفتگو ہے کہ دل آمادہ ہو جائے،
وہ اگر دل آمادہ ہو جائے، دل سے کھڑے ہوں، تو یہ باقی چیزیں نسبتاً آسان ہیں. لیکن جو اہم چیز ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ ہے جو مولا علی نے بھی اس قول میں بیان فرمایا، وَخُشُوعًا فِي عبادہ، عبادت میں وہ خاشع اور حضور قلب کے ساتھ وہ عبادت کرتے ہیں. یہ حضور قلب کیسے حاصل ہوگا؟ عرفاء نے، اہل عرفان نے، اہل معرفت نے، اللہ کے ولیوں نے حضور قلب حاصل کرنے کے 7 طریقے بتائے ہیں کہ 7 کام اگر کیے جائیں اور 7 طریقوں پر عمل ہو، 7 اصل اور 7 اصول اگر ذہن میں بٹھا لیے جائیں اور ان 7 اصولوں پر کار فرمائی ہو، تو دل آمادہ ہوگا پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. میں یوں ہی کچھ تو نہیں بول رہا، کوئی کام کی بات ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 7 اصول حضور قلب کے لیے. پہلا اصل، اب باتیں یہ بڑی ہیں، میں بھی نقالی اور حمالی اور قلی والا کام کر رہا ہوں. وہ قلی سامان ادھر سے اٹھا کے ادھر پہنچاتا ہے نا، تو میں وہ والا کام کر رہا ہوں کہ کہیں کا سامان کہیں پہنچا رہا ہوں. آیت اللہ باقر فخار کی خدمت میں ہم اصفہان پہنچے. قم میں وہ ہمارے استاد تھے، اس کے بعد وہ پھر اصفہان چلے گئے تھے. قم میں ہم 5-6 دوست تھے جو عارفوں کو جا کر دیکھتے تھے، بس اس سے زیادہ کوئی کام نہیں تھا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا بول کیا رہے ہیں، لیکن عارفوں کو اللہ کے ولیوں کی زیارت کا شوق تھا. ان میں سے ہم 4-5 دوستوں میں سے 1-2 انڈیا کے تھے، ایک کبھی کبھی ترک ایک دوست تھا ہمارا استنبول کا، وہ تھا. ایک ہمارا یمن کا دوست تھا، اور ایک ہمارا جرمن دوست تھا جعفر گنسلس. تو اسی طرح 2-3 ہم پاکستانی تھے. جو پاکستانی تھے ان میں سے ایک شہید بھی ہو گئے، اطہر حسین رضوی، یہاں کہیں کراچی میں شہید ہوئے تھے. یہ 2013 میں، 2012-11 میں جو زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی اس میں وہ شہید ہوئے تھے. ہم رہ گئے، وہ بہت اچھی جگہ پر ہیں. تو حضرت آیت اللہ باقر فخار ان اللہ کے ولیوں میں سے ایک ہیں جو ابھی جن کی خدمت میں ہم جاتے تھے. تو پہلی مرتبہ میرا ان سے تعارف نہیں تھا کہ میں کون ہوں. بہت سارے لوگ آتے ہیں ایسے ان کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس. تو ایک بڑی سجی ہوئی بات انہوں نے کی، اور وہ بات ابھی انہوں نے مکمل نہیں کی تھی کہ میرے دماغ میں شروع ہوا کہ مجلس کا بڑا اچھا نقطہ ہے یہ کسی مجلس میں پڑھوں گا، اور ایک اچھا میٹر ہے، اچھی گفتگو ہے، یہ کسی مجلس میں پڑھوں گا. تو میرے اور ان کے درمیان ایک بندہ اور حائل تھا. میں اپنے کسی بندے کے پیچھے بیٹھا تھا، وہ مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی میں نے سوچا کہ یہ کسی مجلس میں پڑھوں گا، ایسے انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے قلیوں والا کام نہیں کرو، یہ اپنے لیے رکھو. تو بہرحال یہ اللہ کے ولی ایسے ہی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ 7 اصل ہیں حضور قلب کے لیے. کیسے؟ دل آمادہ ہو، دل تیار ہو، دل سے نماز پڑھی جا رہی ہو، عادتاً نہ ہو، روایتاً نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی اور سبب نہ ہو، بلکہ دل سے آمادگی ہو. سب سے پہلی چیز اللہ سے عشق دوسری چیزوں سے عشق پر غالب ہو. جس کی بارگاہ میں گئے ہیں اس سے عشق دوسری چیزوں کے پیار پر غالب ہو. ساری چیزوں کو چھوڑ کر، اور اگر ساری چیزیں ذہن میں ہیں بھی تو وہ ساری چیزیں ثانوی ہوں، ثالثی ہوں، ان کی حیثیت 2، 3 اور 4 نمبر کی ہو. پہلی حیثیت عشق الہی. دوسری چیز قدرت الہی کا احساس اور اقرار کہ وہی پریشانیاں دور کر سکتا ہے،
اور وہی پریشانیوں میں ہمیں مبتلا کر کے ہمیں بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کی قدرت پر یقین اور اس کی قدرت پر ایمان۔ تیسری چیز، دنیا کی پستی اور دنیا کی حقارت اور دنیا کا مغلوب ہونا، دنیا کا قدرت الہی پر، ارادہ الہی سے مغلوب ہونا، اس کا یقین کرنا۔ دنیا کی حقارت، دنیا کی پستی کا خیال کرنا، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیر ہے۔ ایک جگہ اور مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی نگاہوں میں اللہ عظیم ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز ان کی نگاہوں میں ذلیل ہوتی ہے۔ لہذا اس کی عظمت جتنی روشن ہوتی چلی جائے گی، میرے اوپر عیاں ہوتی چلی جائے گی، مجھ پر کھلتی چلی جائے گی، حجاب ہٹتے چلے جائیں گے، تو جتنی اس کی عظمت عیاں ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی معدون الہی، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حقیر ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی وہ بلندی، میرے فکر کی بلندی اس طرف ہو رہی ہوگی تو دوسری چیزیں خود بخود نیچے آ رہی ہوں گی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو، دنیا کو حقیر بنانے اور دنیا کو حقیر ماننے کے لیے وہ فارمولہ اپنانا ہوگا کہ اللہ کو عظیم ماننا ہوگا۔ تیسری چیز، دنیا کی حقارت اور اس کی پستی کا خیال ہمارے اوپر غالب رہے۔ چوتھی چیز، نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرنا، نماز سے پہلے نماز کے لیے آمادہ ہونا، کپڑوں کا خیال کرنا، وضو تسلی سے کرنا، وضو کرنا۔ ہمارے ہاں مجھ جیسے لوگوں کا حال خراب ہے، ہم وضو کم کرتے ہیں، مجھ جیسے لوگ وضو کم کرتے ہیں، پانی زیادہ بہاتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وضو کر لیا، وضو بھی باطل کر رہے ہوتے ہیں۔ حال تو عجیب ہے۔ یہ تسبیح جو 1000 رکعتوں کے برابر ہے، تسبیح ہے حضرت زہرا، اللہم صل علی محمد وعلی، اور اس تسبیح کے پڑھنے کی جو تہذیب ہے، آداب ہیں، وہ یہ کہ نماز کا سلام کہہ کر حتیٰ مصافحہ بھی نہ کیا جائے، اور پہلا کام یہ کیا جائے کہ تسبیح اٹھا کر تسبیح پڑھی جائے، تسبیح پڑھ کر پھر مصافحہ کیا جائے۔ لہذا عرب دنیا میں اور پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ کسی حد تک ایران میں بھی، لیکن 90% شیعہ دنیا میں نماز کے فوراً بعد صلوات اور مصافحہ نہیں کیا جاتا، صلوات ہی نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھی جاتی۔ جیسے ہی آخری سلام کیا، سب تسبیح اٹھائیں گے، تسبیح پڑھیں گے۔ تسبیح کا جو دورانیہ تخمینہ جو اس کا ہوتا ہے، اس دورانیے سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو پھر ایک کوئی صلوات کی آیت پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اور پھر سب صلوات پڑھ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اتنی تاکید ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کسی اور کام کو نہ شروع کرو، اس کا ثواب اس جگہ کا ہے، یعنی نماز کے فوراً بعد کا ثواب ملے گا اس صورت میں کہ جب ہم نماز کے فوراً بعد تسبیح کو اٹھا لیں گے۔ اب وہ تسبیح جس کی 1000 رکعتوں کے برابر ثواب ہے، اس تسبیح کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ پوری طرح اللہ اکبر بھی نہیں کہہ پاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو میں بہت اچھا بول رہا ہوں، الحمدللہ۔ اب میں غلط نہیں پڑھ سکوں گا، اس لیے کہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور مجھے آتا بھی نہیں غلط پڑھنا۔ الحمدللہ، الحمدللہ اتنی اسپیڈ سے پڑھی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ بھی الحمدللہ نہیں کہی گئی۔ سبحان اللہ اتنی اسپیڈ سے پڑھی جا رہی ہے، کوئی جیسے جلدی ہے، کوئی قیامت آ رہی ہے، کوئی طوفان آنے والا ہے، کوئی زلزلے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، جلدی جلدی اللہ اکبر اور الحمدللہ اور سبحان اللہ کو اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں ہمارے ہاں کہ ایک دفعہ بھی صحیح نہیں پڑھا جاتا، 100 دفعہ تو بہت دور کی بات ہے۔ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ۔ اکثر آپ تسبیح اپنے اوپر کسی اور کی ٹو نہیں لگائیے گا، جلدی میں پڑھنے کی وجہ سے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم شاید کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ لہذا بڑے تسلی سے، جلدی کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تسلی سے پڑھی جائے۔ کیا جلدی ہے، کیا مصیبت آ رہی ہے؟ اتنا اہم ترین ذکر، جس ذکر کو جناب زہرا کی تسلی کا سامان بنایا ہے، سیدہ کے حوصلے کا سامان بنایا ہے، سیدہ کو ہمت ملتی تھی، بی بی کو طاقت ملتی تھی اس تسبیح سے، اس تسبیح کو اگر جلدی جلدی سے پڑھ لیا جائے تو نماز کی تیاری، عبادات کی تیاری سے ہو کام، بھاگ دوڑ میں نہیں ہو۔ یہ جن عرفا کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، وہ اپنے اس مصلے پر لکڑی کی کنگھی رکھتے ہیں جو سنت ہے۔ یہ پلاسٹک کی کنگھیوں سے جو ہم کنگھی کرتے ہیں تو کنگھی تو کر لیتے ہیں مگر سنت کی ادائیگی نہیں ہوتی، وہ لکڑی کی کنگھی رکھتے ہیں، اور چھوٹا سا آئینہ بھی مصلے پہ رکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، بال بناتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پرفیوم بھی، خوشبو بھی رکھتے ہیں مصلے پر ہی، خوشبو لگاتے ہیں۔ ہر نماز مستحب غسل کے ذریعے کے بعد پڑھتے ہیں، خاص طور پر نماز فجر کے لیے ہے کہ نماز فجر مستحب غسل کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی نماز کے لیے غسل کیا جائے۔ وضو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ غسل کرنے سے وضو ساقط ہو جائے گا، وہ صرف واجب غسل ہے، وہ بھی جنابت کا غسل یا بعض اور واجب غسل، لیکن وضو کرنا پڑے گا۔ مستحب ہے کہ فجر کی نماز انسان غسل کے ساتھ کرے، کپڑے استری ہوئے ہوں، خوشبو لگی ہوئی ہو، بال بنے ہوئے ہوں، تیار ہو جیسے کسی مالک الملک کے پاس جا رہا ہے، اس کی خدمت میں جا رہا ہے۔ لہذا نماز سے پہلے نماز کی تیاری، اور اولیاء الہی جس طرح سے نماز سے پہلے نماز کی تیاری کیا کرتے تھے، یہ چوتھا اصول ہے، چوتھی شرط ہے حضور قلب کے لیے، دل آمادہ ہوگا، پھر ایسی نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ پانچویں چیز، قیام، رکوع، سجود، ان کے فلسفے کے اوپر بھی غور کیا جائے۔ قیام کا فلسفہ کیا ہے جی؟ اور پھر رکوع اس کے بعد کیوں ہے؟ اس کو الٹا کر دیتے ہیں قرآن میں تو ایسی ترتیب نہیں ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز۔ قرآن میں جو آیات آئی ہیں ان کو اگر جوڑ کر ہم نماز کی ترتیب بنائیں گے تو یہ نماز نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ تو نبی مکرم نے کیونکہ اعلان فرما دیا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو قرآن سے اگر نماز کی ترتیب بنائیں گے تو پہلے قیام نہیں ہے، پہلے سجدہ ہے، پھر رکوع ہے، پھر قیام ہے۔ وہ جو قرآن خالی ماننے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن سے ہی بات کرنی چاہیے، ہمیں قرآن سے بات کرو، قرآن سے ہمیں دکھاؤ، تو قرآن سے تو نماز یہ والی نہیں ملے گی جو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تو نبی نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ ہاں، رکوع کا ذکر قرآن میں ہے، قیام کا ذکر قرآن میں ہے، سجدے کا ذکر قرآن میں ہے، مگر جو قرآن کی آیات کی ترتیب کے مطابق ہم نہیں پڑھتے نماز، ہم نبی کے پڑھنے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ تھکے نہیں میری باتوں سے، میں جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ قیام کا کیا فلسفہ ہے؟ کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کر ہمیں کھڑا کر دیا، لائن سے ہمیں کھڑا کر دیا۔ رکوع بھی ایسے کہ گردن یوں ڈھلکی بھی نہ ہو، سیدھی ہو۔ بقول علامہ ذیشان جوادی کے وہ فلسفہ رکوع کے اندر لکھتے ہیں کہ ایسے جھک کر گردن سیدھی اس کی جاتی تھی جو گردن کٹوانے کو تیار ہوتا تھا، یعنی جسے گرفتار کر کے لایا جاتا تھا کہ اس کی گردن مار دو، اس کی گردن ایسے ہوتی تھی جیسے ہماری رکوع میں ہوتی ہے۔ ایک فلسفہ رکوع کا یہ ہے کہ اپنی گردن ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ، جھکے کھڑے ہیں کہ یا اللہ مار دے، ہم آمادہ ہیں۔ پھر سجدے میں جانے کا فلسفہ، اور دونوں ہاتھوں کو کس طرح رکھنا ہے، دونوں انگوٹھے کس طرح ٹکیں گے، یہ اس کا فلسفہ۔ یہ 7 اعضاء کا زمین پر ٹیکنا واجب، البتہ شرائط 7 میں مختلف ہیں۔ پیشانی کی شرط علیحدہ ہے، اور گھٹنوں کی، انگوٹھوں کی اور ہاتھوں کی شرط علیحدہ، لیکن 7 اعضاء کا زمین پہ ٹکنا، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ ان 7 اعضاء پر کبھی غور کیا جائے، کیوں یہ 7 اعضاء ٹیکنے ہیں؟
کیونکہ انسان کی توانائی، طاقت، انسان کے باڈی کی تمام تر جو صلاحیتوں کا ذریعہ ہے، جلوہ ہے، وہ انہی چیزوں سے ظاہر ہے. سب کچھ اس کی بارگاہ میں پیش کر دو. قیام، رکوع، سجدہ، اس کے فلسفے پہ غور کیا جائے. 2 سجدے کیوں ہیں؟ قیام ایک تھا، رکوع ایک تھا، تو ایک ہی سجدہ کر کے اٹھ جاتے. ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ پھر ان دونوں سجدوں کے درمیان مکمل طور پر بیٹھ کر دوبارہ جانے کا فلسفہ کیا ہے؟ وہیں سے سر اٹھتا وہیں چلا جاتا، تھوڑا سا سر اٹھاتے دوبارہ لے جاتے. یہ مکمل بیٹھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ ان فلسفوں کے اوپر جب تک ہم غور نہیں کریں گے، حضور قلب، مزہ نہیں آئے گا نماز میں. یہ ہے چوتھی چیز، معاف کیجیے گا 5ویں. اور چھٹی ہے حرام غذا سے پرہیز کر کے نماز پڑھنا. نماز پڑھنے سے پہلے اس بات کا خیال ہو کہ آج میرے حلق سے کوئی حرام لقمہ تو نہیں اترا ہے، اس لیے کہ پھر اس نماز کے اندر اسی کا اثر ہوگا جو. اور پھر 7ویں چیز درونی اور بیرونی توجہ اور جس کو کہہ لیں کہ جو خیال ہے اس کے اندر، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا خیال اور توجہ ہے، اس میں بیرونی اور درونی، اندرونی اور بیرونی رکاوٹ کوئی نہ ہو. بیرونی اور اندرونی رکاوٹ سے کیا مراد ہے؟ مثلا تیز بارش میں ہم جب نماز پڑھیں گے، ہمارا دل نماز میں نہیں لگے گا. اس پر نالا گرنے کی آواز، جھکڑ چلنے کی آوازیں، اس وقت میں ہماری کیفیت وہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی رش کی جگہ پر، گزرگاہوں میں اگر ہم نماز پڑھیں گے، حضور قلب حاصل نہیں ہو پائے گا. کوئی جاتے ہوئے ہاتھ مار رہا ہوگا، کوئی جاتے ہوئے لات مار رہا ہوگا، کوئی ایسی بات کرتے ہوئے ہنستے ہوئے جا رہے ہوں گے، ہمارا دماغ اس میں لگے گا. یعنی رش کی جگہ، مجمع کی جگہ نماز پڑھیں گے تو حضور قلب حاصل نہیں ہوگا. شور شرابے کی جگہ، راہوں اور رستوں کے اندر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو حضور قلب حاصل نہیں ہوگا. البتہ یہاں کوئی غلط فہمی یہ نہ ہو کہ صاحب پھر آپ جو عزاداری کے جلوس ہوتے ہیں اس میں رستے میں روڈ پہ نماز کیوں پڑھے ہوتے ہیں؟ وہ تو پورا ویسے ہی آپ کو امام بارگاہ بنا کے دے دیا گیا ہوتا ہے. وہ رستہ پھر نہیں ہوتا، پھر وہ آپ کا امام بارگاہ ہی ہوتا ہے. اور پھر وہ اموال عمومی ہے، جیسے کسی اور کا حق ہے ایسے ہی آپ کا بھی حق ہے. جو عمومی جگہیں ہوتی ہیں وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ جہاں شور شرابہ ہے، جہاں بے توجہی کا، اور درونی جو رکاوٹ ہے، توجہ میں جو رکاوٹ ہے، درونی رکاوٹ. مثلا گھٹنے میں درد ہو رہا ہے تو بھائی پہلے علاج کرواؤ پھر نماز پڑھو. مثلا کوئی مسکن لے لو، کوئی پین کلر لے لو، پھر نماز شروع کرو. یہ ہائے ہوئی کے اندر تم نماز کہاں سے ہی پڑھ سکو گے؟ یا مثلا معاف کیجیے گا واش روم کی ضرورت ہے جی، ایک پیر اٹھا رہے ہیں، ایک پیر رکھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. ایسی حالت میں حتیٰ بعض جگہ اشارہ ہے کہ اگر پیشاب روک کر اور اپنا مدفوع روک کر، اپنے رطوبتوں کو جو باہر آنا چاہ رہی ہیں انہیں روک کر نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور شدید مذمت بھی آئی ہے. پہلے جاؤ بھائی ذرا اپنا پیٹ ویٹ ٹھیک کرو، اپنا طہارت مکمل کرو، پھر اس کے بعد آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. یہ توجہ ہٹانے والی جو چیزیں ہیں نا، ان پہ بھی توجہ کرنی ہے کہ یہ کہیں یہ وہ چیز نہ ہو رہی ہو کہ جس سے جو میری نماز میں توجہ کو ہٹا رہی ہو. نماز جماعت، اللہم صل علی محمد وعلی نماز جماعت ہو رہی تھی اور ایک صحابی محترم نے دیگ پہ سے ڈھکنا ہٹا دیا اور اس کی خوشبو جب جماعت میں پھیلنے لگی تو سب کی نماز جو ہے یا اکثر کی نماز خطرے میں پڑنے لگی. ہمارے ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، نماز مغرب کے بعد بریانی کے پیکٹ رکھ دیے جاتے ہیں. اب وہ مسجد جو ہے نماز عشاء سے زیادہ نماز بریانی میں ہوتی ہے. اتنی خوشبو اسی ہال میں 2-3 دفعہ ٹوک بھی چکا ہوں. پوری اسی مسجد کے اندر اتنی خوشبو بریانی کی بھر جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھے یا بریانی سونگے. تو نبی نے فوراً آواز دی اس صحابی کو کہ اس دیگ کا ڈھکنا بند کرو، اس لیے کہ اس کی خوشبو سے نمازیوں کی نماز میں خضوع و خشوع میں فرق پڑے گا. ڈھکن بند کروا دیا سرکار نے.
سونا اوائل اسلام میں مردوں پہ حرام نہیں ہوا تھا، بعد میں سونا مردوں پر حرام ہوا. سونا، طلا، گولڈ یہ شروع سے ہی حرام نہیں تھا، یہ بعد میں وہی آئی اور حکم آیا کہ سونا مردوں پہ حرام ہے. تو ایک صحابی محترم نبی مکرم کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ سونے کی انگوٹھی میں پہنتا ہوں، یہ اتنی قیمتی ہے، مہنگی ہے، تو یہ انگوٹھی مجھے نماز میں اپنی طرف توجہ دلاتی رہتی ہے. بعض لوگ کلف کے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، انہیں سجدے سے زیادہ سلوٹوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے 2 سجدے کر لیے تو میری سلوٹیں بگڑ جائیں گی اور اس کے بعد تو مجھے شادی میں جانا ہے، وہاں میرا حال کیا ہوگا. تو صحابی محترم فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ سونے کی انگوٹھی حالت نماز میں مجھے بڑی تنگ کرتی ہے. حضرت نے فرمایا یہ انگوٹھی اتار دو، یہ تمہاری نماز کو خراب کر رہی ہے. ایسے ہی ایک صحابی محترم تھے، ظاہر روایات اگر نبی سے بیان ہوں گی تو اصحاب سے ہی بیان ہوگی نا. ایک صحابی محترم تھے، انہوں نے بڑی قیمتی عبا سلوائی تھی جس میں کچھ انہوں نے چیزیں بھی لگوائی تھیں، کچھ گوٹے ٹھپے بھی لگوائے تھے. تو وہ آئے رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ جو میری عبا ہے میں اسے جب نماز میں پہن کے کھڑا ہوتا ہوں تو میری توجہ بار بار اس کے گوٹے ٹھپوں پہ جاری ہوتی ہے، تو کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا یہ تمہاری نماز میں خلل ڈال رہی ہے، اسے آئندہ نماز میں استعمال نہ کرو. یہ جو محراب میں نقش و نگار ہیں یہ مکروہ ہیں، یہاں تو بہت کم ہے، بعض جگہ تو اتنے ایران میں یہ بیماری زیادہ ہے، اتنا سجاتے ہیں نقش و نگار کے ساتھ اور صاحب ستارے اور پتہ نہیں کیا کیا اور چاند، سارا جہان اس محراب میں لے آتے ہیں. مسجد کو سادہ رکھنا ہے، مسجد کو جتنا آپ نقش و نگار کے ساتھ رکھیں گے، جتنا اس کے اندر مینہ کاریاں اور جس میں فنکاریاں کریں گے، اتنا ہی نمازیوں کی نماز خراب ہوگی. مسجد سادہ ہو، سیدھی سی ہو، بس رنگ روغن بھی جو ہے وہ طرح طرح کے نہیں ہو. جتنا مسجد سادہ ہوگی اتنا عبادت الہیہ کے اندر بے توجہی کا شکار نہیں ہوں گے، اور اگر جتنا مسجد آرائش والی ہوگی، سجی بھی ہوگی اور خوبصورتیاں اور طرح طرح کی چیزیں، اتنا ہی نماز سے دوری کا وہ سبب بنے گی. میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کی. یہاں حضرت کی نماز شروع ہوئی، وہاں گھر میں آگ لگ گئی. سارا گھر پکار رہا تھا النار النار، آگ آگ آگ. ادھر سے ادھر کنیزیں اور غلام سامان سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے اور امام اپنی نماز پوری کر رہے تھے. جب نماز امام نے مکمل کی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ہوا کیا ہے؟ کہا جی آگ لگ رہی ہے اور آپ تک پہنچنے والی ہے. حضرت نے فرمایا کہ میری توجہ اس آگ سے زیادہ اس کی طرف تھی جو اس آگ کو بجھا سکتا ہے. کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے امام، تو ایک اور محترم نے جا کر امام کے والد امام سے شکایت لگائی کہ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ دروازوں کے سامنے اور کھڑکیوں کے سامنے نماز نہیں پڑھو. کیوں مکروہ ہے کھڑکی کے سامنے نماز پڑھنا، دروازے کے سامنے کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہو رہا ہے اور چیزیں نظر آ رہی ہیں اور منظر تبدیل ہو رہے ہیں؟ تو کہا جی ہمیں تو منع ہے اور آپ کے بیٹے تو ایسے ہی کر رہے تھے. تو حضرت نے بڑا حسین جواب ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا کھڑکی سے پہلے میرے قریب اللہ تھا. اب یہ کیفیت، یہ ان کی نماز، ہم اس کیفیت کے حامل ہو جائیں تو یہ بہت مجھ جیسے کے لیے تو بہت مشکل ہے. لیکن ہمیں ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہمارے حضور قلب اور ہماری توجہ اس کام سے دور کر دے، اس مقصد سے دور کر دے جو ہم لے کر آئیں، یعنی اللہ کے بارگاہ میں حاضری. تو بس آج کی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں اہل تقوی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خشوعاً فی عبادہ، وہ عبادت میں خشوع قلب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں
ان کا دل آمادہ ہوتا ہے نماز کے لیے. بس ہر وہ کام جو ہمارے دل کو نماز سے توڑ رہا ہو وہ کام کرنے کا نہیں ہے، اور اس کام سے پرہیز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایک سورہ فاتحہ حاضرین مسجد کے مرحومین کے لیے تلاوت.